أفلا يتدبرون القرآن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایمان اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، یہ سارے مکمل ایمان. والذین آمنوا، اور ایمان جب دل میں آئے تو عمل نہ ہو، ایسا ہوتا نہیں ہے. اس کے اثرات انسان کے اعمال سے ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے ساتھ ہی ذکر ہوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے عمل کیے صالح. عمل، ایمان دل میں آتا ہے تو پھر دل کے بھی اعمال ہیں، اور اللہ کی نظر دلوں کے اوپر ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری صورتیں، تمہارے مال نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور وہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو دل کا عمل، جب ایمان دل میں آیا دل منور ہو گیا، دل کفر سے، نفاق سے دھل گیا، دل میں اللہ کی محبت آ گئی، دل میں اعمال صالحہ کی محبت آ گئی. اللہ کے لیے زندگی، اللہ کے لیے جینا، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کوشش کرنا، اور دل کے اعمال ہیں اللہ سے محبت، دل کے اعمال ہیں
رسول سے محبت، اور ہر وہ چیز جس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے اس سے محبت، اور ہر وہ چیز جو ایمان کے منافی ہے اس سے نفرت۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو اس میں سارے کے سارے معاملات، عامل الصالحات وہ سارے اعمال ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، اور سارے کے سارے ایسے معاملات جس سے اللہ نے روکا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس سے رک جانا، وہ عمل صالح ہے۔ جہاں نیکی کرنا عمل صالح ہے وہاں برائی سے بچنا بھی عمل صالح ہے۔ ایک ایسا زندگی میں مختلف مواقع آتے ہیں، کہیں انسان نیکی کر رہا ہے تو اجر کما رہا ہے، کہیں انسان برائی سے بچ رہا ہے تو اجر کما رہا ہے۔ وہ بھی عمل ہے، وہ بھی عمل ہے، وہ بھی صالح عمل ہے، وہ بھی صالح عمل ہے۔ اور عمل صالح کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا وہ عمل اخلاص پر مبنی ہو، انما الاعمال بالنیات، خالص اللہ کے لیے ہو، خالص اللہ کے لیے، سنت کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مطابق، پھر وہ عمل صالح ہے۔ وعاملوا الصالحات، تو یہ دل کا عمل بھی ہے، عمل الصالحات زبان کا بھی ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، اور عمل الصالحات انسان کے سارے جوارح کا ہے، سارے اعضاء کا ہے، سب کے سب اعضاء اس میں شامل ہیں۔ تو ہر عمل پر انسان کے لیے اجر و ثواب، یا وہ نیکی کما رہا ہے تو اجر، اگر برائی ہے تو اس کی سزا۔ اب ایمان والے اور عمل صالح کے اوپر جزا کیا مرتب ہو رہی ہے اس کا ذکر آ گیا۔ سندخلہم، سا مستقبل کے لیے ہوتا ہے، سا سین جو ہے عربی میں فعل مضارع کے ساتھ داخل ہوئی تو مستقبل کے معنی دیتے ہیں۔ سندخلہم، نون جو ہے یہ جمع کے لیے ہم، اللہ اپنی عزت و جلال کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے سبحانہ و تعالی، اور اسی کی عظمت ہے، اسی کو لائق ہے، ذوالجلال والاکرام۔ سندخلہم، ہم داخل کریں گے، جنات، باغات میں، تجری بہ رہی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے سے، الانہار، نہریں۔ یہ جزا ہے ان کی، یہ جو عمل کیے ان اعمال پر یہ جزا جو ہے یہ ملے گی۔ اور وہ باغات کیسے ہیں، وہ جنات کیسی ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ وہ انعام ایسے ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھے نہیں، جو کسی کان نے سنے نہیں، جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتے۔ تجری من تحتها الانہار، اور اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ہیں نہریں میٹھے پانی کی، شہد کی، دودھ کی، انہار من لبن وانہار من عسل مصفى وانہار من ماء غیر آسن۔ تو یہ نہریں ہیں، اسی انہار میں سے حوض کوثر ہے، جنات تجری من تحتها الانہار۔ اور وہ انعامات اللہ سبحانہ و تعالی نے کھانے پینے کے بھی ہیں،
رہنے کے لیے محلات ہیں، مناظر ہیں ایسے کہ ایک دیکھ کے تو دوسرا بھول جائے۔ وہاں پہ بیویاں ہیں پاکیزہ، وہاں پہ پھل ہیں 9 انواع و اقسام کے، لذیذ سے لذیذ تر، خادم ہیں، غلمان ہیں، حوریں ہیں۔ تو یہ سارے انعامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، یہ نعمتیں دائمی ہوں گی کہ کہیں یہ خیال بھی نہ آئے کہ کہیں یہ ہم سے چھوٹ جائیں گی، کیونکہ انسان کے پاس جب نعمت آ جائے دنیا میں تو اسے خطرہ لاحق رہتا ہے کہ مجھ سے کہیں چھن نہ جائے۔ اقتدار مل گیا ہے، بڑی اپوزیشنیں ہیں، کہیں وہ غالب نہ آ جائیں، کہیں میں ریٹائر ہی نہ ہو جاؤں، کہیں مار ہی نہ جاؤں۔ تو اس اطمینان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہمیشہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ وہم جو انسان کو مقدر کر سکتا تھا، اس کی خوشیوں کو گدلا سکتا تھا، وہ وہم بھی نکال دیا۔ خالدین، ہمیشہ، فیہا، ان جنات میں، ابداً، اس کی تاکید ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ابدی جنتیں، اسی میں وہ رہیں گے۔ اور اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ وعدے سچے ہیں، سچے وعدے، اس میں شک نہ کرنا۔ اس لیے ساتھ ہی فرما دیا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایمان والے اور عمل صالح والے، یہ تمناؤں اور آرزوؤں سے نہیں، ایمان اور عمل صالح سے ہیں، جو کرو گے وہ ملے گا۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، حقا، سچا، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اور یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ آرزوؤں سے نہیں ملنا۔ لیس بامانیکم، نہیں، بامانیکم، تمہاری آرزوؤں سے، ولا، اور نہ ہی، امانی اہل الکتاب، اہل کتاب کی آرزوؤں سے، کہ صرف بندہ تمنائیں کرتا رہے، آرزویں ہی کرتا رہے، اور یہ اپنے آپ کو جھوٹی تمناؤں کے سہارے اور اپنے جو برائیاں ہیں اسی پہ کاربند رہے، اور اللہ سے امید رکھے، کفر پر ڈٹا رہے، اور کہے کہ ہم جنت میں جائیں گے جیسے یہودیوں نے کہا۔ یہ ان کی امانی ہے، یہودیوں نے یہی بات کہی، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا۔ اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہودیوں نے کہا جنت میں صرف یہودی جائیں گے، عیسائیوں نے کہا جنت میں صرف عیسائی جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، اور فیصلے ان کی آرزوؤں سے تھوڑے ہوں گے۔ اور یہاں یہ بات بھی ہے کہ یہ نسبت نہیں ہے، دین کے ساتھ نسبت ہو گئی، کام جو مرضی کرتے رہو، اسلام کے ساتھ نسبت کر لی اور عمل کافرانہ کرتے رہو، آرزو رکھو جنت میں جاؤں گا، مسلمان ہوں، نام کا مسلمان، جیسے ان کی امانی تھی، ان کی آرزویں تھیں، اور ان کی آرزوؤں سے وہ جنت میں نہیں جائیں گے، دل کا امانیوں۔ اللہ نے یہاں پہ مخاطب کیا ایمان والوں کو، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، جنت میں داخل ہونا، اللہ کا فضل حاصل کر لینا، اللہ کے قریب ہو جانا، اور اس کے عذاب سے بچ جانا، اور یہ جنت کے انعامات پا لینا،
یہ صرف تمناؤں اور آرزوؤں سے نہیں ہوگا، جیسے یہودیوں نے کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہ ان کی تمنا تھی، آرزو، تمنا، دعویٰ جھوٹا۔ تو یہ دعووں اور تمناؤں سے جنت میں داخلہ نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، یہودیوں کی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی نا، ان کی امانی کی بات قرآن میں ذکر ہوئی، ان کی امانی، تاکہ ہمیں ہدایت ملے کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے رہے، انبیاء پر تہمتیں لگاتے رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، حضرت موسیٰ پر تہمتیں لگاتے رہے، کسی نبی کو انہوں نے چھوڑا نہیں، قتل کیا انبیاء کو، اور پھر تمنائیں کیا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہمیں تو آگ نے چھونا ہی نہیں۔ اور یہی بات اگر ہم اپنی تمناؤں سے کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ اب ہم بھی گئے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، اے فرشتوں مجھے نہ چھیڑو، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ، نہ خیال طور سینہ، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ تمنائیں ہیں جیسے یہودیوں کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آگے عمل کا ذکر کیا ہے، کیا تمہاری تمناؤں سے فیصلے نہیں ہیں۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو بھی برائی کرے گا اس کو اس کی برائی کی سزا بھگتنا ہوگی، جو بھی شرک کرے گا، اور اس میں مسلم ہے کافر ہے، یہودی ہے عیسائی ہے، جو عمل کرے گا اس کی سزا ملے گی۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، من یعمل سوءا یجزا بہ، سوء برائی ہے ہر طرح کی، ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اس سزا سے بچانے کے لیے کوئی نہیں اس کو بچا سکے گا۔ جس نے عمل کیا جزا ملے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے، وہ جزا دنیا میں دے، وہ جزا عالم برزخ میں دے، قبر میں، وہ جزا قیامت کے دن دے، اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، اور چاہے تو مؤخر کر دے آخرت کے لیے۔ اسی طرح نیکیوں کی جزا انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے، نیکیوں کی۔ صحابہ کرام نے جب فتوحات حاصل کر لی نا، اب مدینہ میں خیرات ہی خیرات، یعنی مال ہی مال، کیسر و کسرا کے خزانے آ رہے ہیں، اس کے تاج آ رہے ہیں۔ صحابہ کو خدشہ ہوا کہیں یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ہی یہ بدلہ دے دیا ہے ہمارے اعمال کا، ہم سے وہ اچھے رہے جنہوں نے یہ فتوحات نہیں دیکھی، ان کو سب کا سب آخرت میں ملے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں بھی نیکی کا اجر انسان کو دیتا ہے۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برائی کرے گا اس کو بھی اس کی سزا دی جائے گی۔ ولا یجد لہ، نہیں پائے گا وہ اپنے لیے من دون اللہ، اللہ کے سوا ولیا، کوئی دوست
ولا نصیرا، اور نہ ہی مددگار۔ اور اس کے ساتھ ہی تاکید وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو بھی، جہاں برائی کا ذکر آیا کہ اس کو سزا ملے گی، اب نیکیوں کا ذکر آیا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو صالحات کرے گا، نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، عورت ہے مرد ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان والا ہے، ایمان والا، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ ہیں وہ لوگ وہ جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نقیرہ، آپ کو گٹلی دکھائی تھی ایک دن، اس کے نیچے جو چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، جو چھوٹا سا گٹلی کے نیچے ایک چھوٹا سا ہول بنا ہوتا ہے، وہ نقیرہ ہے۔ اتنا بھی ظلم نہیں کرے گا اللہ سبحانہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں اللہ ہمیں ایمان اور عمل صالح نصیب فرما، اللہ ہمیں ان لوگوں میں داخل فرما لے جن کو تو نے جنت میں داخل کرنا ہے، جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انعامات ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، جن کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ جس کے بارے میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں میں کرے، آمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔